اسرائیل اور مصر کی سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ، ایک اسرائیلی فوجی معمولی زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے جنگ کا شدید مرحلہ جلد ختم کرنے کا اعلان، شمالی اور جنوبی غزہ میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ ایران کا کردستان میں موساد کا مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ، 4 افراد ہلاک، 6 زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ مصر کی سرحد کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اسرائیلی فوجی معمولی زخمی ہو گیا ہے، جسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ مصر کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ کرنے والے اسمگلرز تھے۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان 1979 سے امن معاہدہ قائم ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل نے پیر اور منگل کی درمیانی رات غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک، جبکہ 100 کے قریب راکٹ لانچر تنصیبات کو تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے پیر کو حماس کے خلاف جنگ کا شدید مرحلہ جلد ختم کرنے پر آمادگی کا اعلان کیا تھا، لیکن کہا تھا کہ جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں۔ 100 روز سے غزہ کی پٹی میں جاری جنگ کے حوالے سے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے حال ہی میں شمالی غزہ میں اپنا شدید زمینی آپریشن ختم کیا ہے اور جنوبی علاقوں میں بھی شدید لڑائی کا مرحلہ جلد ختم کر دیا جائے گا۔ حماس نے پیر کو ایک نئی ویڈیو جاری کی جس میں 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں 26 سالہ نوا ارغمانی کے نام سے ایک خاتون کو یرغمال بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یرغمال بنائے گئے 2 مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ ویڈیو کب لی گئی۔ حماس نے اتوار کو ایک اور ویڈیو جاری کی تھی جس میں ارغمانی کے ساتھ 2 یرغمالیوں کو زندہ دیکھا گیا تھا۔ پیر کی ویڈیو کے ساتھ جاری کردہ ایک بیان میں حماس کے مسلح ونگ نے کہا کہ یہ دونوں افراد اسرائیلی فوج کی بمباری میں مارے گئے۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان نے حماس کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے حماس کا جھوٹ قرار دیا۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عراق کے نیم خود مختار علاقے کردستان کے شہر اربل میں اسرائیل کے جاسوسی کے اڈے کو تباہ کر دیا ہے اور شمالی شام میں شدت پسند گروپ داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اربل کے جدید رہائشی علاقے میں امریکی قونصل خانے کے نزدیک ہونے والے اس حملے میں 4 شہری ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے عراق اور شام میں اپنے میزائل حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ کی سلامتی کو پامال کرنے والوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن اور سزا ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ نے اپنی اعلیٰ انٹیلیجنس صلاحیت کے ساتھ ایک درست اور ٹارگیٹڈ آپریشن میں مجرموں کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کی اور اسے درست ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی حکومت نے کردستان میں ایرانی حملے کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ امریکہ نے اربل میں ایران کے میزائل حملوں کی مذمت کی ہے اور انہیں ایک خطرناک قدم قرار دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں امریکہ کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی ان میں کوئی ہلاکت ہوئی ہے۔ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا کہ بڑے پیمانے پر بیلسٹک میزائل حملے میں متعدد شہری مارے گئے، جن میں معروف کرد تاجر پیشرو دیزائی بھی شامل ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے ایک ترجمان نے کہا کہ ان کے جنگجوؤں نے خلیج عدن میں ایک امریکی بحری جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اس سے ایک روز قبل امریکی فوج نے کہا کہ حوثی عسکریت پسندوں کی جانب سے فائر کیے گئے ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل نے مارشل آئی لینڈ میں رجسٹرڈ امریکی ملکیت والے بحری جہاز کو نشانہ بنایا، جس میں کسی کے زخمی یا نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا کہ یمن کے خلاف جارحیت میں حصہ لینے والے تمام امریکی اور برطانوی بحری اور جنگی جہاز ان کے گروہ کے ہدف ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔